یشوع اور اس کا 8واں باب جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ایئی پر چڑھائی کر۔ دیکھ میں نے ایئی کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے، اور تو ایئی اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریحو اور اس کے بادشاہ سے کیا، فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا۔ سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ پس یشوع اور سب جنگی مرد ایئی پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوع نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضے میں کر دے گا، اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا، خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا۔ دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشوع نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیت ایل اور ایئی کے درمیان ایئی کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشوع اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ایئی کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ایئی کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشوع اور ایئی کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیت ایل اور ایئی کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر کی مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا، اور یشوع اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور جب ایئی کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے، اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوع کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے۔ اور ایئی اور بیت ایل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ایئی کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضے میں کر دوں گا۔ اور یشوع نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا، اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ایئی کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگے، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ایئی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلے کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا، نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ایئی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے
यशुआ के पास लाए। और जब इसराइली एई के सब बाशिंदों को मैदान में उस बयाबान के दरमियान जहां उन्होंने इनका पीछा किया था कत्ल कर चुके, और वो सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि बिल्कुल फना हो गए, तो सब इसराइली एई को फिरे और उसे तहतेख कर दिया। चुनाचे वो जो उस दिन मारे गए मर्द और औरत मिलाकर 12,000 यानी एई के सब लोग थे, क्योंकि यशुआ ने अपना हाथ जिससे वो बर्छे को बढ़ाए हुए था नहीं खींचा, जब तक कि उसने एई के सब रहने वालों को बिल्कुल हलाक न कर डाला। और इसराइलियों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने यशुआ को दिया था, अपने लिए फ़कत शहर के चौपायों और माले गनीमत को लूट में लिया। बस यशुआ ने एई को जलाकर हमेशा के लिए उसे एक ढेर और वीराना बना दिया, जो आज के दिन तक है। और उसने एई के बादशाह को शाम तक दरख्त पर टांग कर रखा। और यूं ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने यशुआ के हुक्म से उसकी लाश को दरख्त से उतार कर शहर के फाटक के सामने डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज के दिन तक है। जब यशुआ ने कोहे एबाल पर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है, ये मज़बा बेघड़े पत्थरों का था जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था। और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और उसने वहाँ उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इसराइल के सामने एक नकल कंधा की। और सब इसराइली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी काहिनों के आगे जो खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे, संदूक के इधर और उधर खड़े हुए। इनमें से आधे तो कोहे गर्जीम के मुकाबिल और आधे कोहे एबाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इसराइली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी न थी जिसे यशुआ ने बनी इसराइल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो।